پچھلی گفتگو میں رؤیت باری تعالی کا بیان ہوا۔ رؤیت باری تعالی اہل جنت کے لیے جنت میں حق ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اس کی دلیل عقلی نقلی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ مسائل صفات میں سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ کچھ امور وہ ہیں جو متشابہات کہلاتے ہیں، جو متشابہات کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے امور کی آیات کی خود دو قسمیں بیان کی۔ منہ آیات محکمات، آیات محکمات واخر متشابہات۔ یہ جو متشابہات ہیں ان پر توجہ کریں۔ متشابہات کے بارے میں دو بڑے مذہب ہیں، ایک مذہب متقدمین کا، دوسرا مذہب متاخرین کا۔ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک مذہب ماتریدیہ کا، ایک مذہب اشاعرہ کا۔ ذہن میں رکھیں متقدمین متشابہات میں تسلیم اور تفویض کے قائل ہیں، متاخرین متشابہات میں تأویل کے قائل ہیں۔ جو متقدمین کا مذہب ہے یہی ماتریدیوں کا مذہب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ماتریدی اسی جانب کے ہیں، تفویض اور تسلیم کی جانب۔ انہیں ارباب تفویض اور ارباب تسلیم کہا جاتا ہے۔ متاخرین جو ہیں، جو اشعری ہیں، وہ تاویل کی جانب کے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو متقدمین ہیں، متقدمین اس درجہ تسلیم کی جانب گئے ہیں، اس درجہ تفویض کی جانب گئے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى۔ وہ کہتے ہیں استوا حق ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں متقدمین اس درجہ تسلیم اور تفویض کے قائل ہیں کہ اس استوا سے اسم فاعل کا صیغہ بنا کر ذات باری تعالیٰ کے لیے مستوی کا اطلاق کرنے کو بھی جائز نہیں کہتے۔ بات آپ سمجھ لیجیے۔ الرحمن علی العرش استوى، اس استوا سے اسم فاعل کا صیغہ مشتق کر کے مستوی کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے لیے کرے، متقدمین اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ بات سمجھو؟ دوسری لغت میں اس کے مترادف کے ذریعے معنی کیا جائے، اس کی اجازت کہاں دیں گے؟ جب اسی سے اسم فاعل کا صیغہ نکال کے اسم مشتق کر کے اس کے اطلاق کی اجازت نہیں دیتے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ متقدمین میں سے ہیں، ان کا موقف متقدمین والا ہے، اور ویسے بھی ان کے موقف کا تسلسل آگے ماتریدی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماتریدی امام طحاوی ہی کے موقف کا تسلسل ہے۔ لہذا جیسے ماتریدیوں کا موقف تفویض اور تسلیم ہے، اسی طرح ان کا موقف بھی تفویض و تسلیم ہے۔ یہ ساری گفتگو جو آپ نے پڑھی عبارت، یہ ساری گفتگو یہی ہے۔
ذہن میں رکھیں یہ الرحمن علی العرش استوى یہ فقط سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی ہے. تمام تر جو متشابہات ہیں جتنے متشابہات ہیں ان سب کے بارے میں متقدمین کی یہی رائے ہے جو یہاں پر بیان فرمائی. بات سمجھے؟ متاخرین جو ہے وہ تعویل کی جانب گئے ہیں. متاخرین کو ارباب تعویل کہا جاتا ہے اور ارباب تعویل میں اشعری بھی داخل ہوتے ہیں. اشاعرہ بات سمجھے؟ وہ کیوں تعویل کرتے ہیں؟ وہ کیوں تعویل کرتے ہیں یہ سمجھے. وہ تعویل اس لیے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو افہام قاصرہ ہیں غلبہ ہوا ہو گیا خواہش نفس بڑھ گئی. پہلے آپ نے تقدیر کی بات کی اس سے کہا تقدیر کیا ہے آپ کہیں گے یہ سر اللہ فی خلق ہی ہے مخلوق کے اندر راز خداوندی ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا. جن کو اپنے ایمان کی فکر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آمنا وصدقنا کل من عند ربنا آمنا به کل من عند ربنا. سمجھے بات کو؟ وہ ایمان لے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سب رب کی جانب سے تسلیم کیا. جب ذات باری عز اسمہ کے نبی اکرم رحمت عالم کو کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اب جو بھی انہوں نے فرمایا کل من عند ربنا ہمارے پروردگار کی طرف سے ایمان لے. لیکن بعد والے جب اہوا اور خواہشات اور بدعات ان کی کثرت ہو گئی تب دشواری بن گئی. اب آپ کسی کو سوال سے روک نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں میرا رائٹ ہے میرا حق ہے سوال کرنا میں سوال کر سکتا ہوں مجھے جواب دے. تو اب ان کے افہام قاصرہ کا لحاظ کرتے ہوئے تعبیر کی گئی. سمجھ رہے ہو بات؟ تعبیر کی گئی. تو الرحمن علی العرش استوى یعنی الرحمن علی العرش استولا. کیونکہ اگر آپ یہ معنی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ متاخرین عام لوگوں میں سے کوئی یہ سمجھے کہ یا الرحمن علی العرش استوى کے معنی ہے جلس الرحمن علی العرش کا جلوس الخلق جیسے بندے بیٹھتے ہیں ایسے رب بیٹھا عرش پہ معاذ اللہ کوئی یہ سمجھے. تو لوگوں کے افہام قاصرہ ہیں ان افہام قاصرہ کو غلط جہت کی جانب جانے سے روکنے کے لیے غلط سمت کی جانب جانے سے روکنے کے لیے یہ تعبیر کی گئی. بات سمجھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو متقدمین نے کہا ہم تعویل نہیں کر رہے تفویض و تسلیم کرتے. بات سمجھے؟ متاخرین نے کیا کہا؟ متاخرین نے کہا تعویل کرتے. تعویل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ متاخرین نے کہا تعویل اس لیے کرتے کہ حاجت ہے ضرورت ہے. متقدمین کو حاجت ضرورت نہیں تھی. ان کے سامنے جو لوگ تھے وہ ان کے اندر وہ ایمان ان کے ایمانوں کے اندر وہ نقص نہیں تھا جو بعد والوں کے اندر آ گیا. وہ قناعت کرنے والے لوگ تھے جو بات بتا دی جاتی بتا دی. اب جو نہ بتائی جاتی ان کو کہا جاتا کہ اس کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے. انہوں نے کہا من وصدق. کوئی بات سمجھ رہے ہو؟ تو ان کو حاجت نہیں تھی. متاخرین بعد والوں کو حاجت پڑ گئی. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یہ بات بھی سمجھے کہ ایک گروہ ہے نفی والا. چلے نفی والوں ان کی بات بعد میں کرتے ہیں. فی الحال آپ یہ متقدمین اور متاخرین کے اختلاف کو سمجھیں. اسی بھی متقدمین متاخرین کا بھی اختلاف ہے یہ اشاعرہ ماتریدی کا بھی اختلاف ہے. بات آپ سمجھیں توجہ رکھیے گا. یہ سمجھیں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اصولی اختلاف نہیں ہے یہ فرعی اختلاف ہے متقدمین اور متاخرین کے بیچ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ. یہ فرعی اختلاف ہے یہ اصولی اختلاف نہیں. یہ سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں جو مذہب اسلم ہے وہ متقدمین کا ہے جس میں ایمان کی سلامتی عافیت
زیادہ ہے وہ متقدمین کا مذہب ہے. جی ٹھیک ہے. جی متاخرین کے مذہب کی بھی وجہ ہے، وہ خود بتا رہے ہیں. جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ انہوں نے معنی کر دیا بھائی استوا کا معنی جلسہ ہوتے ہیں، یعنی جلسہ علی العرش کا جلوس الخلق کے معاذ اللہ من ذالک، یہ نہ جانے بات کہاں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. جی یہ تو مشبیہ کا کام ہے، تشبیہ کی جانب چل پڑیں گے. بات ہے ہی ذہن میں. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تعویل کریں تاکہ عوام کے افہام قاصرہ غلط جہت کی جانب نہ چلے جائیں. جی بات سمجھیں. جی تو گو متاخرین کے مذہب کی وجہ ہے، لیکن اسلم جو ہے جس میں سلامتی زیادہ ہے وہ متقدمین کا مذہب ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں. جی رہی یہ بات کہ یہ فرعی اختلاف ہے، اصلی نہیں ہے، اصولی نہیں ہے، یہ بات سمجھیں. اصل بات یہ ہے کہ متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، بالفاظ دیگر ماتریدی ہوں یا اشعری ہوں، اس بات پہ متفق ہیں کہ جو فرمایا اس کی حقیقت پر ایمان. الرحمن علی العرش استوى بل یداہ مبسوطتان ید اللہ فوق ایدیہم فإنک بأعیننا. سمجھے بات کو؟ یوم یکشف عن ساق. رب کریم جل وعلا نے فرمایا جو مراد ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے. اس قضیہ میں متقدمین و متاخرین یعنی ماتریدی اور اشعری متفق. دوسرا قضیہ اس پہ بھی اتفاق ہے کہ اس کے ظاہر متبادر معنی مراد نہیں ہے. اس کے ظاہر متبادر معنی مراد نہیں. دو اتفاق. تیسرا بغیر حاجت کے تعویل نہیں کی جائے گی. متاخرین تعویل کے قائل ہیں، اشاعرہ تعویل کے قائل ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے تعویل نہیں کریں گے، نہیں کی جائے گی. اس پہ اتفاق. سمجھے. چوتھا اس پہ اتفاق ہے، دھیان دینا، اگر تعویل کی جائے، متقدمین تو کریں گے نہیں، متاخرین کہہ رہے ہیں اگر تعویل کی جائے تو وہ جائز الارادہ، وہ جو معنی ہے وہ جائز الارادہ ہے، وہ متعین نہیں ہے. بات سمجھو نہیں؟ توجہ ہے. یہ بات سمجھے دھیان سے. یعنی الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، یہاں پر یہ بات متعین ہے کہ رحمان نے عرش پہ استوا فرمایا، کما یلیق بشانہ تعالی. یہاں پر استوا متعین ہے. جو کہتے ہیں کہ استوا کے معنی استولا ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے یہ. نہیں سمجھے. جائز الارادہ ہے، متعین الارادہ نہیں ہے. یعنی استوا کے معنی استولا ہی ہے نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہو. کیونکہ کلام عرب میں استوا بمعنی استولا مستعمل ہے. جب کلام عرب میں استوا بمعنی استولا مستعمل ہے تو اب اگر استولا معنی کیے جائیں تو شان بری عز اسمو کے خلاف کی بات لازم نہیں آتی. لہذا ہو سکتا ہے یہ معنی مراد ہو. یہ جائز الارادہ، متعین نہیں ہے. سمجھے بات. یہ چوتھا امر جس پہ اتفاق ہے. متقدمین تو تعویل کرتے ہی نہیں ہے نا. متاخرین ابن حمام رحمہ اللہ تعالی لکھا کہ یہ جائز الارادہ کے درجہ پر آتے ہیں، یہ واجب الارادہ نہیں، متعین نہیں ہے. بات سمجھیے. چوتھا. پانچواں جس چیز میں اتفاق ہے وہ یہ کہ جو معنی بھی آپ کریں، اگر آپ نے تعویل بھی کی
تو بلا تکییف و تمثیل اس کو جاری کرو. جی جی ٹھیک ہے جی بلا تکییف و تمثیل بلا تشبیہ، اس طرح اس کا اجرا ہو. جی تشبیہ نہیں ہو سکتی، تمثیل نہیں ہے، تکییف نہیں ہے. جی. اس لیے کہا تھا نا کہ رویت حق ہے لیکن کیفیت نہیں ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آپ تعویل کر رہے ہو ضروری ہے کہ وہ معنی قریب ہوں، جی بعید معنی نہ ہوں. جی یہ چھٹی چیز بھی ہے، ابن دقیق العید نے کہا. جی بات آپ سمجھیں؟ جی میں نے آپ کو کہا کہ متقدمین اور متاخرین کے بیچ جو یہ فرق ہے وہ اصولی نہیں ہے، فرعی اختلاف. جی جی بالفاظ دیگر اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلاف فرعی اختلاف ہے. کیسے فرعی اختلاف ہے؟ کہ چند اصول میں وہ متفق ہیں، جی چند اصلی باتوں میں وہ متفق ہیں. جی پہلی بات کہ اس کی حقیقت پہ ایمان، جی جی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے. جی دوسری بات کہ جو ظاہر متبادر معنی ہے وہ مراد نہیں ہے، جی اس پہ بھی اتفاق. جی جی تیسرے بلا حاجت تعویل نہیں کریں گے، جی تعویل ہوگی تو برسبیل حاجت ہوگی، جیسے کہا بھئی لوگوں کے افہام قاصرہ. جی جی سمجھی بات کو؟ جی چوتھا، جب آپ تعویل کر بھی لیں تو تعویل کے بعد وہ معنی متعین نہیں ہے، وہ جائز الارادہ کے درجہ میں آتے. وہ ہو سکتا ہے یہ معنی ہوں، جی جی یہ ہو سکتے ہیں، متعین نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. اور پانچواں، جو تعویل کرو وہ بلا تکییف و تمثیل و تشبیہ جاری ہو، جی جی اس میں تکییف و تمثیل کی گنجائش نہیں ہے. جی ان پانچ باتوں میں متقدمین و متاخرین اشاعرہ و ماتریدیہ ان کا اتفاق ہے. ابن دقیق العید نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس معنی کی تعویل کرو وہ قریب معنی ہوں، بعید معنی نہ ہوں. جی سمجھی بات کو؟ جی. جب ان اصول میں متفق ہیں، ان اصولی باتوں میں متفق ہیں، ذہن میں رکھیں یہ اختلاف پھر اصلی نہیں ہے، فرعی ہے. جی ٹھیک ہے. جی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اصلاً جو مذہب ہے وہ متقدمین کا مذہب ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی پہ تاکید کی. وہ معنی کرتے ہیں، پھر وہاں پر جی. بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی بات آپ سمجھ رہے جی. ہو؟ جو متقدمین کا مذہب ہے اس میں سلامتی زیادہ ہے، جی جی اس میں کسی قسم کی وہ معاذ اللہ تشبیہ کا اشتباہ نہیں ہے، جی کسی طرح کی تشبیہ کا اشتباہ نہیں ہے. جی. اور تشبیہ متاخرین کے مذہب میں بھی نہیں ہے، لیکن سلامتی زیادہ کیا ہے وہ متقدمین کے مذہب میں. جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. کیونکہ آپ دیکھیں نا متقدمین کے مذہب کی رب نے بھی تعریف فرمائی کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور راسخین فی العلم ہیں، والراسخون فی العلم، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا. جی توجہ ہے نہیں؟ جی. وہ تعویل میں نہیں پڑھتے. تعویل وظیفہ کس کا بتایا؟ کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. یہ وظیفہ جو ہے وہ کس کا بتایا؟ ارباب زیغ کا بتایا، جن کے دلوں میں کجی ہے ان کا بتایا. جی بات سمجھو نہیں؟ تو جب ان کا یہ وظیفہ بتایا تو سلامتی اس میں ہے کہ ان کے راستے پر نہ چلا جائے. جو راسخین فی العلم ہیں ان کے راستے پر چلا جائے. راسخین فی العلم کا اسلوب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کل من عند آمنا بہ، کل من عند ربنا، یہ اسی کی طرف سے. جی بات سمجھو جی. نہیں؟ بات پہ دھیان دو. متقدمین کا جو مذہب ہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، غور کرنا. آگے چل کے مزید بات آتی ہے. اصل میں بات یہ کہ رب نے مخلوق میں دو چیزیں رکھی ہیں، دو علم رکھے ہیں. جی جی ایک وہ علم ہے جو مطلوب ہے، جی وہ جاننا تمہاری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. جی جی اور ایک وہ ہے کہ جو تمہیں روک دی ہے کہ تم نہیں اس کو جان سکتے. جی جی بات سمجھے؟ جی.
ایک وہ علم ہے کہ جس کو جاننا تمہاری ذمہ داری ہے، ایک وہ ہے جس سے رک جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جیسے وہ علم جس کو جاننا تمہاری ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، اس کو نہ جانو تو تمہارا طریقہ غلط ہے۔ تو جیسے اس کو نہ جاننا تمہارا طریقہ غلط ہے، اسی طرح جس سے روک دیے گئے ہو اس کے پیچھے پڑنا بھی غلط ہے۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ آپ گھر سے نکلتے ہو، گھر سے آپ نکلے، آپ کو اجازت ہے رستے میں چلنے کی، لیکن آپ کسی کی دیوار سے جھانک نہیں سکتے اندر۔ بات سمجھے؟ تو جیسے یہ چیزیں دیکھنے کی تمہیں اجازت ہے، آنکھیں بند کر کے چلو گے تو کسی گڈھے میں گر جاؤ گے۔ آنکھیں بند کر کے چلنا تمہارے لیے تو تمہارا غلط ہے۔ آنکھیں کھولو، تو جیسے یہاں پر آنکھیں کھولنے کی اہمیت ہے، اسی طرح اگر کسی کے گھر میں جانا ہے تو وہاں آنکھیں بند کرنے کی اہمیت ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو علم دو طرح کے ہیں، ایک وہ علم ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ سیکھو، ایک وہ علم ہے جسے تمہیں روک دیا گیا۔ تو جس علم کا جیسے جو علم سیکھنا ضروری ہے اس کو نہ سیکھے تو غلط ہے، اسی طرح جس سے رک جانا ضروری ہے اس میں اگر دخل اندازی کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ بات سمجھو نہیں؟ بات آ گئی ذہن میں؟ یہ خلاصہ آپ کو بتایا، چند اصول بتا دیے جن اصول میں متقدمین اور متاخرین متفق ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو پھر اختلاف ہے وہ معذفری اختلاف رہ جاتا ہے، وہ اصلی اختلاف نہیں۔ بات آ گئی ذہن میں؟ نہیں داخل ہوتے ہم اس میں، اپنی آراء کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کیا متأولین بے آرائنا، ہم اپنی آراء سے تعبیر نہیں کریں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس کی تعبیر نصاً موجود ہے، حضور سید الرسول جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مروی ہو نصاً، تو پھر وہ تعویل کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لا ندخل فی ذالک متأولین بے آرائنا، اپنی رائے سے تعویل نہیں کریں گے، اور اپنی خواہش نفس جو ہے اس کے وام میں نہیں پڑیں گے، اور نہ ہی وام کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ۔ کیوں آپ کیوں نہیں توجیہ تعویل کرتے؟ کہا کہ فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَرَدَّ علم مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ۔ بات یہ ہے کہ غور کریں، دینی سلامتی اس کے پاس ہے جو معاملات کو رب اور رب کے رسول کے حوالے کر دے، سلمہ تسلیم سے، جو رب اور رب کے رسول کے حوالے کر دے، وَرَدَّ علم مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، سلامت وہ رہے گا جو مشتبہات کا علم عالم مشتبہات کے حوالے کر دے۔ عالم مشتبہات کون ہے؟ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، عالم تعویلات وہ ہے، تو لہذا مشتبہ کا علم اس کے حوالے کرے گا۔ یہ کیا کہے گا؟ آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو لہٰذا سلامت وہ رہ سکتا ہے، اس لیے ہم سلامتی والا رستہ چلنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھے؟ اس سوال کا جواب دے دیا۔ آپ تعویل کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں سمجھانے میں جو ہے وہ سلامتی نہیں، کیونکہ نہیں ہے سلامت اپنے دین میں، مگر وہ شخص جس نے حوالے کر دیا اللہ اور اس کے رسول، یعنی جس نے اپنے آپ کو سر نگوں کر دیا، جھک گیا، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھیرا اس علم کو جو اس پر مشتبہ ہوا، تو کس کی طرف پھیرا؟ اس علم کے جاننے والے کی طرف، اور اسلام کا قدم ثابت نہیں رہتا مگر تسلیم اور استسلام کی پیٹھ پر۔ اسلام ایک قدم ہے، اسلام کا ایک قدم ہے، اسلام کو تشبیہ دی ہے ایک شخصیت کے ساتھ، اس کا قدم اگر سلامت رہے گا تو تسلیم سونپنا، استسلام مان لینا، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا وہ اسی کے حوالے، ہم آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم تو مان رہے ہیں، تسلیم سونپ دیا، استسلام انقیاد مان لیا، جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، ہم بس اتنا مانتے ہیں۔ تو اسلام اسلام، بات سمجھو نا، اسلام یسلم اسلاما، یہ سرنگوں ہونا ہی تو ہے،
اپنا آپ سونپ دینا جی تو تسلیم و استسلام نہیں ہوگا تو اسلام کیسے ہوگا؟ جی یہ لغوی معنی کے لحاظ سے مناسبت کی طرف اشارہ ہے. جی لا یثبتو لا تثبتو قدم الاسلام، اسلام ہے نا سونپنا ہے، جی حوالے کرنا ہے. تو حوالے نہیں کرے گا تو کیسے بات بنے گی؟ جی تو یہ قدم پختہ ہوتا ہے کس کی پیٹھ پر؟ تسلیم و استسلام کی پیٹھ سے. جی اور نہیں ثابت رہتا نہیں ثابت رہتا. اسلام کا قدم اسلام کا مگر قدم تسلیم و استسلام کی پیٹھ پر. اسلام کی ٹھیک ہے، پیٹھ پر. تو میں نے آپ کو بتایا علم کی دو قسمیں، وہی اشارہ کر رہے ہیں. جی. تو جو شخص ارادہ کرے اس امر کے علم کا جس سے جو علم اس سے روک دیا گیا، جو علم روک دیا گیا اس کی طرف جاتا ہے. جیسے میں نے سمجھانے کے لیے کہا بھئی دوسروں کی محارم کی جانب نظریں کرتا ہے، گھر سے ایسے ان کے گھر کے اندر جھانکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر گھر کے اندر جھانکنا، وہ جو دیوار تھی وہ تم کیا حوزیرا ان ہو علم ہو ہے، تمہیں روک دیا گیا، تم ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو اب کیا ہوگا؟ کہ ولم یکنا بالتسلیم فہم ہو، کہ سونپنے میں اس کے فہم نے قناعت نہیں کی. وہ کہتے میرا سوال میرا حق ہے، میں کیوں نہ پوچھوں؟ تو قناعت نہیں کر رہا نا. کہا کہ جس نے علم محظور کا، علم ممنوع کا ارادہ کیا اور قناعت سے کام نہیں لیا تو کیا ہوگا؟ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصاف المعرفہ وصحیح الایمان. بات اس کی جو طلب ہے نا، اس کا جو مطلوب ہے، یہ مطلوب کیا، یہ طلب اس کو کیا کر دیتی ہے؟ یہ خالص توحید کے اور اس کے بیچ حاجب بن جاتی ہے. بات میں دھیان دینا. غور کرو، الرحمن علی العرش استویٰ، رب نے جو ارادہ کیا اس پہ ہمارا ایمان، یہ بات مکمل ہو گئی. اس میں کوئی ایسی بات تم نے نہیں کی کہ ہو سکتا ہے وہ مراد نہ ہو، اور جو ہے نہیں. بات پہ دھیان دو. الرحمن علی العرش استویٰ، جو بھی رب کی مراد ہے وہ اس پہ ہمارا ایمان ہے. تو کیا کوئی ایسی چیز، کیا یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جو رب کی مراد نہ ہو؟ اس میں کوئی نہیں. لیکن استوا کے معنی استولا کر لیں. الرحمن علی العرش استولا، ذہن میں رکھیں ایسا ہو سکتا ہے آپ نے وہ معنی کیے ہوں جو رب کی مراد نہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. گو متعین نہیں ہے لیکن تمہارے نزدیک جائز الارادہ تو ہیں. جب جائز الارادہ ہیں تو ہو سکتا ہے تم نے وہ معنی کر دیے ہوں کہ جو رب کی مراد نہ ہو. تو خالص توحید، صحیح ایمان، صافی معرفت، اس کے بیچ یہ تعویل اس کے بیچ آ کے کھڑی ہو گئی. تعویل نہ کرتے تو یہ احتمال نہیں تھا. بھائی الرحمن علی العرش استویٰ، ہمارا اس پہ ایمان ہے. استوا سے کیا مراد ہے رب جانے، رب کا حبیب جانے. ہمارا اس پہ ایمان ہے. آمنا بہ کل من عند ربنا، بس. اب کوئی ایسا احتمال نہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ تم نے ارادہ کر لی رب کی مراد نہ ہو. سمجھو بات کو. یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب استوا ہونا استولا کہا تو یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے امام طاوی کیا کہہ رہے ہیں کہ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصاف المعرفہ وصحیح الایمان، یہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے کیونکہ یہ احتمال آ جاتا ہے جو معنی تم نے ارادہ کیا ہو سکتا ہے وہ رب کی مرادی نہ ہو. بات سمجھے؟ روک دیتا ہے اس کو، اس کا مقصد توحید خالص سے، معرفت صافیہ سے، ایمان صحیح سے. اس سے سمجھ گئے ہوگے کہ یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف یہ ساری، خالص توحید، صافی المعرفہ اور صحیح ایمان. تو اب کیا ہے؟ کان نہ مومن نہ کافر. ٹھیک ہے، وہ معنی کریں تو متذبذب ہوتا ہے درمیان کفر اور ایمان کے، درمیان تکذیب اور تصدیق کے، درمیان اقرار اور انکار کے، وسوسوں میں، پریشان کجی میں، جن کے دلوں میں زیغن فیتبعون زائغن. ٹھیک ہے نا؟ کجی میں، شک میں، نہ ایماندار، تصدیق کرنے والا، نہ جھٹلانے والا، منکر. یعنی یہ مذبذبین بین ذالک پہ آ جاتا ہے، اس درجے پہ آ جاتا ہے. تو کیسے درجے پہ آ جاتا ہے؟ توجہ رکھیں. انکار نہیں کرتا. الرحمن علی العرش استویٰ، انکار نہیں کرتا، لہذا اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، منکر نہیں کہہ سکتے. لیکن کیا ہے
जिस माना को तस्लीम कर रहा है, ये एहतिमाल तो है, हो सकता है रब की मुराद ना हो, जी तो गैर मुराद ताला का वो इसका कैसे इरादा कर लिया, जी गैर मुराद बारी ताला का इसने इरादा कर लिया, जी गैर मुराद को मुराद बना लिया, तो जाहिर है काबिल इतराज़ बात तो है, जी नहीं समझे। जी इसलिए मैंने आपको कहा कि असलम मज़हब मुतक़द्दिमीन का है। जी हाँ, मुतअख़िरीन कहेंगे कि हमने बक़द्र वुसात जी अपनी ताकत के मुताबिक जी हमने कोशिश की है। जी और क्यों कोशिश की है? इसलिए कि हाजत के पेश नज़र, जी मेरा हाजत हमने नहीं की, जी ज़रूरत पड़ गई, जी हाजत पड़ गई, जी। मजबूरी बन गई कि अगर ये हम माना लोगों के सामने नहीं रख रहे तो मर्जी से माना कर रहे। और रहमान अलल अर्श जलसा का जुलूसिल खल्क माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक, जी जी ये बात समझ रहे हो जी, नहीं? तो ये उज़्र है मुतअख़िरीन का, जी लेकिन मुतक़द्दिमीन का मज़हब पे भी सलामती वाला है। जी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये जो तफवीद है, जो तस्लीम है, ये असलम है। जी बात समझे? अब ये मुतशाबिहात की तरफ ज़ाबिता बयान करके वो आगे बयान करें और नहीं दुरुस्त आले दार सलाम के लिए, आले दार सलाम यानी जन्नतियों के लिए, जी जन्नतियों के लिए रोयत पे ईमान, यानी वो ईमान सही कब बनता है, जी तो और किसके लिए सही नहीं? उस शख्स के लिए उस शख्स के जो लिए एतबार करे उसका वाम के साथ या ताबील करे अपने दिमाग के साथ। दिमाग के साथ। क्यों कहा कि रोयत की तावील और हर मुतशाबे की तावील तर्क तावील, जी जी रोयत की तावील और हर मुतशाबे की तावील तर्क तावील है। ठीक है, तो माना करें क्योंकि रोयत की तावील है और हर उस सिफत की तावील है जो मंसूब है रबूबियत की जानिब, उसकी तावील के तर्क तावील से है और लुज़ूम तस्लीम से, और इसी पर रसूलों का दीन और नबियों और मुसलमानों की बात समझे नहीं? वही शराइ नबीयीन वल मुस्लिमीन से इशारा कर दिया ना कि असलम युस्लिम लुग़वी माना की जानिब, जी जी वो जिस इल्म से रोक दिए गए उस इल्म को रब के हवाले करने वाले, जी 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 ये उनका दीन है। जी बात समझिए, खुलासा गुफ्तगू ये हुआ। ये नफ़ी और तशबीह बाद में पढ़ते हैं तो इस मसले को, तो मसला ये हुआ कि मातुरीदी कहते हैं तस्लीम व तफवीद के कायल हैं, जी और अशरी जो है वो तावील के कायल हैं। जी बालफाज दीगर जो मुतक़द्दिमीन हैं वो तफवीद व तस्लीम के कायल हैं, वो अरबाब तफवीद है, जी और मुतअख़िरीन जो है वो अरबाब तावील है। लेकिन चंद उसूल में इत्तेफाक है, उन उसूल की बुनियाद पर ना ये अरबाब नफ़ी बनते ना अरबाब तशबीह बनते हैं, ना मुअत्तिला ना मुशब्बिहा। जी मुअत्तिला कौन है, मुशब्बिहा कौन है, इसका बयान आगे। जी जी बात समझे? जी